شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، نظام زندگی کو درست رکھنے والی، تاکہ لوگوں کو اس کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو خبردار کر دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اور ان لوگوں کو خبردار کر دے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو ہے۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو وہ بک رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ بس اگر انہوں نے یہ بات نہ مانی تو لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلکان کر دیں گے۔ زمین پر جو بھی ہے اس کو ہم نے اس کے لیے زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم جانچ لیں کہ ان میں کون بہتر سے بہتر عمل کرنے والا ہے، اور یقیناً اس پر جو بھی ہے اس کو ہم چٹیل میدان کر دینے والے ہیں۔ کیا آپ کو خیال ہے کہ غار اور تختی والے ہماری نشانیوں میں سے ایک اچنبھا تھے؟ جب وہ نوجوان غار کے پاس آئے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت سے نواز دے اور ہمیں اپنے اس معاملے میں بھلائی عطا فرما دے۔ بس ہم نے غار میں چند سالوں کے لیے ان کو کان تھپک کر سلا دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ جتنی دیر وہ یہاں پر ٹھہرے ہیں اس کو دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بہتر طریقے سے شمار کرنے والا ہے۔ ہم آپ کو ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو مزید سوجھ بوجھ سے نوازا تھا، اور اس وقت ہم نے ان کے دلوں کو طاقت دی جب وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اس کے سوا ہم کسی معبود کو بالکل نہیں پکارتے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے ضرور بیجا بات کہی۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے علاوہ سے معبود بنا رکھے ہیں، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے علاوہ سے معبود بنا رکھے ہیں، وہ اپنے لیے کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ بس اس سے بڑھ کر ناانصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور اے ساتھیوں، جب تم ان سے اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ سے پوچھتے ہیں الگ ہو گئے تو اب چل کر غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب سے ہو کر گزر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے کترا کر بائیں طرف سے نکل جاتا ہے، اور وہ اس کی ایک کھلی ہوئی جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ کو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہو۔ اور آپ ان کو دیکھتے تو ان کو جاگتا ہوا سمجھتے جبکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کو دائیں بائیں طرف کروٹ دیتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے چوکھٹ پر بیٹھا تھا۔ اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلتے، اور یقیناً آپ کے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور اسی طرح سے ہم نے ان کو اٹھا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں ایک بولا کہ کتنی دیر تم لوگ ٹھہرے ہوگے؟ کچھ بولے 1 آدھ دن ہم ٹھہرے ہوں گے، اور دوسروں نے کہا کہ جتنی مدت تم ٹھہرے ہو تمہارا رب اس کو خوب جانتا ہے۔ اپنے ان سکوں کے ساتھ کسی کو شہر بھیجو تو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ زیادہ پاکیزہ کھانا وہاں کہاں مل سکتا ہے، تو وہ اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لے آئے، اور وہ ہوشیاری برتے اور ہرگز کسی کو تمہاری بھنک نہ لگنے دے۔ یقیناً اگر تمہاری خبر انہیں مل گئی تو وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالیں گے، یا اپنے دین پر واپس ہی تمہیں لوٹا دیں گے، اور تب تو تم ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور اسی طرح سے ہم نے ان کی خبر کھول دی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب وہ اپنی بات میں آپس میں جھگڑنے لگے تو بولے کہ ان پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب ان کو بہتر جانتا ہے۔ جو ان کے معاملے میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے۔ اب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا،
اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، جیسے بن دیکھے تیر چلانا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، تو ان کی خبر کم ہی لوگوں کو ہے، تو آپ ان کے بارے میں صرف ہلکی گفتگو کیجئے اور ان میں کسی سے ان کے بارے میں مت پوچھئے، اور کسی چیز کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہیے کہ اس کو میں کل کرنے والا ہوں۔ ہاں یہ کہیے کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی ذہن سے اتر جائے تو آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہیے کہ امید ہے میرا رب اس سے زیادہ نیکی کی راہ مجھے سمجھا دے گا، اور وہ اپنے غار میں 309 سال ٹھہرے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک ٹھہرے ہیں، آسمانوں اور زمین کا ڈھکا چھپا اسی کے پاس ہے، کیا ہی خوب وہ دیکھتا ہے اور کیا ہی خوب سنتا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ وہ کسی کو اپنے اختیار میں شریک کرتا ہے۔ اور آپ کے پروردگار کی کتاب کی آپ کے اوپر جو وحی ہوئی ہے وہ آپ پڑھ کر سنائیے، اس کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا، اور اس کے سوا آپ کو کہیں پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی، اور آپ انہی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کی چاہت میں، اور دنیا کی آرائش کی خاطر ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیر لیجیے، اور اس کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی خواہش کے چکر میں پڑا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، تو جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی، اور جب وہ پانی چاہیں گے تو تیل کی تلچھٹ جیسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی ہے اور کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، تو جو اچھا کام کرے اس کے اجر کو ہم بالکل ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 30۔ ایسوں ہی کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے پہنے مسریوں پر ٹیک لگائے وہاں بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کیسی حسین آرام گاہ ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے، اور ان دونوں باغوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور دونوں کے درمیان کھیتی رکھی۔ دونوں باغ اپنے پھل دیتے اور ان میں ذرا بھی کمی نہ ہوتی، اور دونوں کے بیچ سے ہم نے نہر نکال دی اور اس کو پھل ملا۔ تو وہ بات کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں گیا کہ وہ اپنے آپ پر ستم ڈھا رہا تھا، بولا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں کبھی برباد بھی ہوں گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا گیا تو بھی واپس ہونے پر مجھے اس سے بہتر ہی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے بات کے دوران کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے، پھر پانی کے قطرے سے بنایا، پھر ایک آدمی بنا کر کھڑا کر دیا؟ البتہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور کیوں نہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے اور مجھے تم نے مال اور اولاد میں اپنے سے کمزور دیکھا، تو تم یہ کہتے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، طاقت سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ میرا رب تم سے بہتر باغ مجھے عطا فرما دے، اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی اندر تہوں میں چلا جائے تو تم اس کو تلاش بھی نہ کر سکو۔ اور یہی ہوا، اس کے پھل آفت کے گھیرے میں آ گئے، بس اس نے جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ سب اپنی جڑوں کے بل گرے پڑے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور نہ اس کا کوئی جتھا ہوا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا۔ یہاں یہ بات کھل گئی
کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے، جو حق ہے وہی بہتر انعام دینے والا اور وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اور ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال پیش کیجیے، جیسے پانی ہو جو ہم نے اوپر سے اتارا ہو، بس اس سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو، پھر وہ بھوسا بھوسا ہو جائے، ہوائیں اس کو اڑاتی پھریں، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری طاقت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے یہ سب دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو سرکا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ کھلی پڑی ہے، اور ان سب کو آپ کے رب کے سامنے صف بصف پیش کر دیا جائے گا، بالآخر تم ہمارے پاس آ ہی گئے، جیسے ہم نے تم کو پہل پیدا کیا تھا۔ البتہ تم نے ہی یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہیں کریں گے۔